اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یا علی علیہ السلام کی مدد۔ غازی عباس بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ابو الفضل اور علمدار کربلا کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ علیہ السلام 4 شعبان المعظم 26 ہجری کو پیدا ہوئے۔ امام علی علیہ السلام کے 5ویں بیٹے ہیں۔ کربلا میں امیر کارواں تھے۔ دنیا بھر کی طرح بر صغیر پاک و ہند میں آپ کی ذات سے خاص انسیت، عقیدت، عشق اور مودت پائی جاتی ہے۔ شیعہ اور سنی مسالک کے افراد اپنے گھروں کے چھت پر ان کے نام کا علم لگاتے ہیں۔ کسی کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو تو وہ علم کی نظر مانتا ہے۔ اسی شخص کو کربلا والوں کی یاد سے دل کو تازہ کرنا ہو تو وہ علم کو دیکھ کر دل پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں، راہ چلتے کسی بستی میں، سڑک کے دوسری جانب یا گلی میں کسی گھر پر علم نظر آ جائے تو زیر لب دل و جان سے آواز آتی ہے، یا عباس علمدار علیہ السلام۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے توسل عقیدت صرف اہل تشیع نہیں کرتے بلکہ اہل سنت مسیحی کلیمی اور آمینی بھی بعض کرامات بیان کر کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی آپ سے متوسل ہوتے ہیں۔ یا کاشف الکرب وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کرب بحق اخیک الحسین علیہ السلام کا ذکر حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے متوسل ہونے کے لیے مشہور ذکر ہے۔ نیاز میں خصوصی نیاز غازی عباس علمدار علیہ السلام کے نام کی نیاز اب بھی معروف ہے۔ مولا عباس علمدار علیہ السلام سے عقیدت ہماری ثقافت کا اہم جزو بن چکی ہے۔ شادی بیاہ سے قبل جو رشتہ طے کیا جاتا ہے، مولا عباس علمدار علیہ السلام کے نام سے نیاز بنائی جاتی ہے، جو دراصل ضمانت ہوتی ہے کہ اگر فریقین میں سے کوئی اس رشتے یا تعلق سے مکرے گا تو اس کا بھاری نقصان ہوگا، اور عمومی طور پر یہ ایسا ہوتا بھی ہے۔ عراق اور بر صغیر میں 2 فریقین میں کوئی مسئلہ گھمبیر ہو جائے تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی قسم کھانے سے بھی حل کیا جاتا ہے۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے علم کو دیکھ کر ایک خاص ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو رسوم اور زیارت نامے سے خصوصی عقیدت کا تعلق کربلا میں عاشور کے واقعات سے ہے۔ محرم 61 ہجری کی شام یا شب عاشور کو میدان کربلا میں جب لشکر یزید کی جانب سے اعلان جنگ ہوا تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے 1 رات کی مہلت مانگی تو شمر نے خاندانی تعلق کی بنا پر امان دینے کی پیشکش کی، جس پر آپ نے فرمایا، خدا تجھ پر اور تیرے امان نامے پر لعنت کرے، تو ہمیں تو امان دے رہا ہے مگر رسول خدا علیہ السلام کے فرزند کے لیے کوئی امان نہیں، کیا ہم ملعونوں کی اطاعت کریں؟ شمر غصے میں واپس چلا گیا۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی اطاعت امام اور وفا رہتی دنیا تک اہل وفا کے لیے استعارہ بن چکی ہے۔ نوجوان انہیں اپنا آئیڈیل قرار دیتے ہیں۔ اگر مختلف زیارت ناموں کا جائزہ لیں تو حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کے زیارت نامے میں مطیع یا اطاعت گزار کا لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے۔ کربلا حسین ابن علی علیہ السلام کی ایک یونیورسٹی ہے اور اس یونیورسٹی کے شعبہ وفا اور اطاعت کے استاد عباس بن علی ہیں۔ فداکاری، جانثاری اور وفاداری کو 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن تاریخ عباس بن علی کے خلت کمالات کو میلا نہیں کر پائی۔ آج عباس کا نام عباس نہیں، وفا ہے، اثار ہے، اطاعت ہے، تسلیم ہے۔ 4 شعبان المعظم ولادت شہنشاہ وفا، باب الحوائج، قمر بنی ہاشم، سقائے سکینہ، مولا غازی عباس علمدار بن علی علیہ السلام بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکہ یا ابو الفضل عباس علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔